بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میں ڈاکٹر جاوید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، ڈاکٹر صاحب 20 سال سے ماشاءاللہ آپ سورہ رحمان کی تھیراپی، یو کال اٹ الٹیمیٹ تھیراپی، اس سے علاج کر رہے ہیں کینسر کے پیشنٹ، ایڈس کے پیشنٹ۔ انفیکٹ میں اپنا ایک ایکسپیرینس اس سے پہلے کہ آپ بات شروع کریں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میں نے آج تک آن ایئر کہیں بھی نہیں کہا۔ I was suffering from, I was diagnosed with breast cancer, but it was very early stage، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، انہوں نے مجھے دعا کرائی، انہوں نے مجھے 7 دن سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں سننے کو کہا، میں نے 7 دن سنی، اور اس کے بعد جب میں اپنا چیک اپ کرانے گئی تو سب کچھ ختم ہو چکا۔ ماشاءاللہ آپ گزشتہ 20 برس سے سورہ رحمان اور تفسیر نور شریف سے علاج کر رہے ہیں، تو یہ دوران کیسے آئے؟ پہلے تو میں یہ کریکشن کر لوں کہ میں نہیں کر رہا، شفا اللہ دیتا ہے، اور میں صرف ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں، اللہ کریم، رسول کریم اور قرآن کریم، یہ سارا سال پوری کائنات میں سب کے لیے اویلیبل ہے۔ اب جو خاص ہیں، خاص انعام جب ملتا ہے، جن کو توفیق پھر اللہ دیتا ہے، تو انہیں پھر رمضان کریم، چوتھا کریم ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم سرکار دو عالم کے قلب سے نازل ہو چکا۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں میرا جیسا گناہ گار اس بات کی تو کیا بولے گا، میں تو ڈاکٹر ہوں، آپ بتا رہے ہیں کہ میڈیسن کا ایک پروفیسر، آئی سی یو کا تقریباً ریٹائرمنٹ کے قریب، ڈاکٹری کے ساتھ ادھر تو انہی کی وجہ سے آیا۔ جب میں جس طرح نور بخاری کہہ رہی ہیں، اسی طرح میں مولی مرض جیسے آپ ایڈس کہتے ہیں، کالا جرثان کہتے ہیں، جی سی وائرس، اور ایسے ہی یہ کہانی تو میں کافی بار سنا چکا ہوں، وہ ایک مجھے ہو گیا، اور میں 2-3 سال میں مایوسی کے گڑھوں میں اب اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا خاموشی سے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ خاص اس بندے سے ملوا دیا۔ اس سے پہلے میں سبھی کے پاس گیا، ڈاکٹری بھی اور ہر قسم کا علاج ہر جگہ سے ریفیوزل تھا، خود بھی جانتا تھا۔ انہوں نے یہی قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو پیش ہو کے، لیکن اپنا دل صاف کر کے، جو مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ سب سے بڑا صدقہ ہے معاف کر دیں۔ جب میں رحمان سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اگر اس کی مخلوق کو میں معاف کر دوں گا، اگر کسی نے میرے سے بھی زیادتی کی دی ہے تو میں پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں، کہ یہ بہت بڑا اللہ کو کہے کہ میں نے تحفہ پیش کر دیا۔ اور سرکار دو عالم کا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کی سننا ہے۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، جیسے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ قرآن آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، اب مومن کے قلب پہ طاری ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدھ بھی طاری ہو جائے تو لگ پڑا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل اصل چیز تھی۔ سرکار نے کہا کہ میں اب پردے میں ہوں، اور میں تمہارے درمیان اپنا عمل اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بھی قرآن مبین چلتے چلتے آپ جیسے کہتے ہیں جہاں بھی جاتے تھے، اور ہر جگہ عبادت ہو سکتی ہے، وہ رب انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ شرک تم کر نہیں سکتے، ایسا اللہ میں چھوڑ تمہارے ساتھ تمہیں پہچان دیتے جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ چیز شامل نہیں ہو سکتی جو ابھی خودی کا سر میں ہاں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا ہے کوئی نہیں، تو کیا شامل کرو۔ تو میں اپنی ڈاکٹری کے ساتھ تھا اور اللہ سے دعا مانگتا تھا جب ڈاکٹر بنا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، تو مجھے بتا دیں اپنے مریضوں میں مفت بانٹوں گا، لیکن خود ہی پھنس گیا جب، اور قریب تھا کہ شاید مندی بھی ہو جاتا۔ اب تقریباً سائنسی کی طرف واپس دیکھ رہا تھا، جس طرح کورونا کا علاج نہیں کیا ہے لیکن سارے ہاسپٹل بھرے ہوئے، کینسر کا علاج نہیں کیا ہے لیکن کینسر ہاسپٹل بھرے ہوئے، کیونکہ ہمارا اللہ ہم قرآن میں بار بار کہہ رہا، میں دیکھتا اور سنتا ہوں۔ میں تو وہ ڈاکٹر ہوں کہ جس وقت ہم اپنی زندگی میں کوئی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، کھانے پینے میں، کسی بھی چیز میں، تو میں نے تو ان کو طریقہ کار راستہ جو راستہ بھٹک گیا میرا، تو وہ ذمہ داری ہے، تو میں نے اسے بتانا ہے کہ اب یہ ٹیکہ یا دوائی یا سیرپ یا علاج۔ ہم آپ سے کورونا کے حوالے سے خاص میں پوچھوں گا، انشاءاللہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ مرض، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ کریم تمام انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ میں خاص کورونا کے لیے آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ سننے کے لیے کہتے ہیں، آپ نے سورہ رحمان سننے کا آپ سب کو کہتے ہیں کہ اس میں وائبریشن ہے، تو پڑھنا سمجھنا پھر میں نے تو عمل کرنا بھی یہیں سے سیکھا، تو آپ بتائیں سر سننے کا کیا ہوگا؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کوئی جو کورونا میں انتظار کر رہے ہیں ہمارے ناظرین، کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہمیں کوئی تھیراپی کورونا کی کورونا جو کورونا کی بات اب کر رہے ہیں،
ہم اپنے ICUs میں بھی جہاں جہاں ہمیں موقع مل رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ نیک لوگ اچانک اعتراض کر دیتے ہیں, فقہ جدت پتہ نہیں کیا, میں نے تو بہت کچھ برداشت کیا, بابا جی کی تو ضرورت ہے تو پردہ فرما لیں. کورونا کے پیشنٹس پہ میرے اپنے فیملی میں بھی میرے جتنے پیشنٹ سال سے ہیں میں بتا رہا ہوں, میں اپنی جگہ سے ہوں, اور ڈاکٹری علاج کرنا سب سے ضروری بات ہے احتیاط. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویکسین کا بھی پوچھتے ہیں, ویکسین اس کو آپ لگوا لیں اگر آپ کو اویلیبل ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے باوجود آپ کو SOPs فالو کرنے پڑیں گے, اور اس کے باوجود آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک اور ساری احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ ویکسین ہر چیز کے اگینسٹ نہیں ہے, اور ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, اور ابھی ڈاکٹرز بھی آپ کو 100% نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہوگا. پہلا جو پاکستان میں چائنیز آئی تھی وہ سب سے سیف ہے, لیکن اسٹل وہ آپ کو سیف نہیں کر دے گی. جو نئی آ گئی ہے ان کے اگینسٹ نہیں وہ کام کرے گی, تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. نمبر 1. ہاں, سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف, سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں اور قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں, جو پیشنٹس آکسیجن پہ تھے, وینٹیلیٹرز پہ تھے, ان میں سے بہت سو کو اللہ نے شفا دی, اور بہت سے تو آکسیجن سے, بلکہ لاہور جیل میں 190 پیشنٹ تھا پچھلے سال, ان بیچاروں کی جو خوراک ہوگی, آئی جیل خانہ جات صاحب جو ہے ان کے لیے دعا گو ہوں. ابھی فی الحال وہ کچھ بیمار ہو گئے لیکن کہیں سے شفایات ہو رہے ہیں, تو پورے پنجاب کی جیلوں میں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے سورہ رحمان پہلے سے ہی شروع کی ہوئی. 190 مریض, ہم ڈاکٹرز ہی ہمارے سروسز کے میرے بچے جاتے لکھتے رہے ہیں, صرف آکسیجن کی, ان میں سے زیادہ تر آکسیجن پہ تھے, لیکن سورہ رحمان جن میں کم از کم ایک بار ہی لگے, سارے ہی 100% ریزلٹس آئے. لیکن یہ بات ہے اگر ہم ایسے کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ نان سائنٹیفک ہے, اور یہ شاید اصل علاج سے ہٹا, اصل علاج ابھی ہے نہیں ہے. تو آپ ہسپتال میں تب آئیں جب آپ کو آکسیجن ہی کی ضرورت ہے. باقی پیسے بھی لوگوں نے کمائے, وہ بھی اللہ انہیں بھی دے رہے, لوگ کچھ بھی دوائیاں لگا کے اور سارا کر رہے ہیں, لیکن سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں میں, جہاں آپ توجہ دو, آپ نے باقی کے چلتا پھرتا نہ رہے. قرآن کا یہ حکم ہے کہ قرآن کا مطلب ہی ہے قرات کیا ہوا, ایک پڑھے گا دوسرا سنے گا, اور سرکار والوں کو سننا پڑتا تھا. تو جب میرا کلام پڑھا جائے, جب قرات کیا جائے, اس سے توجہ اور یکسوئی سے سنو, ممکن ہے تم پہ رحم کیا جائے. جب آپ پھنس گئے تو رحمان کو پکاریں گے کہ کہار و جبار کو پکاریں گے؟ بے شک اب رحمان کو پکاریں گے, اور اس کی رحمت آ رہی تو گئی. اللہ نے پانی دے دیا, 3 بار اللہ کر کے پانی پی جائے. میری بچی روتی ہے یا مجھے پکارتی ہے تو مجھے ایسے تڑپ جاتی ہے, جب کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سچے دل سے پکاریں اور وہ آپ کی آواز نہ سنے. اس کی طرف متوجہ تو ہوں. آج پاک کو سمجھ کے پڑھیں, سنیں, اسی میں شفا ہے, اسی میں سب کچھ شامل ہے. سر جاوید ڈاکٹر صاحب سورہ رحمان کا جو ہم میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ سنیں, آپ اس سے پہلے کہتے ہیں دل صاف کرنے, سب کو معاف کرنے, جو کہ ہم نے آپ سے انکنڈیشنل لو جو آپ سے سیکھا بھی, تو یہ دل کیسے صاف کرنا؟ سرکاری والوں سونے سے پہلے گھر صاف کر کے سوتے, اور انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے گھر صاف کر لیا کرو. وہ والا گھر جو وہ بینک اکاؤنٹ خالی کر لیتے تھے, 3 دن کا فاقہ ہے, اگر حضرت عثمان غنی نے 100 روپے بھیج دیے تو پھر سارا بانٹ دیا, یہ نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا. وہ تو ان کا ایمان ہے نا, ہم لوگ تو اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں خالی کر سکتے, لیکن یہ والے گھر تو خالی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یہاں آ جائے, ویسے تو وہ ہماری شہرت سے بھی ادھر سے پتہ چلے دوسرے کو, تو وہ اس سے بھی قریب ہے, ہمارے خیال سے بھی قریب ہے. ہم مانے یا نہ مانے, کہتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں, لیکن وہ تو اس کی بڑی شان ہے. آپ کہہ رہی ہیں ماں ہے, وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, وہ تو اس کا در توبہ کھلا ہے, اور ابھی بھی کھلا ہے, اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جیسے قوال کہہ رہے تھے کہ سجن بے راتا کھال. تو وہ سجن یہی ہے کہ جب وہ ساتھ نہیں ہے, جب اس کو بھول گئے. اب یہ کورونا آ گیا تو راہ گم گئے, پتہ نہیں چل رہا نا, تو کم بیک ٹو دا قرآن, قرآن کو سن لو. قرآن کو سننا بھی ہے تو دل تو پاک کرنا ہے, پہلے وضو کرنا ہے نا, دل پاک کرنا ہے, اس میں دکھ نہ ہو. تو ہمارے اپنے اندر ایک تو غصے, نفرت اصل بیماری ہے. میں 30 سال کی ڈاکٹری سے یہ سمجھا ہوں کہ ہماری روح پہلے بیمار کمزور ہوتی ہے. جب میں یہ بھی روشنی میں ہوں, میں تو تم کر لوں گا, ادھر بھی روشنی ہے, لیکن اب میرے سوچ کی طرف سے نظر ہٹا دیجیے. اللہ وہیں کا وہیں موجود ہے, میرا غیر اللہ کی طرف دھیان ہے. ٹھیک ہے, میرے اپنے غصے, نفرتیں, حسد, کینے, بغض, یہ میری انرجی کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لیس پازیٹیو ہو جاتا ہوں. اب حل کے واپس اس روشنی کی طرف آ جاؤ, اس کی طرف آپ ایک قدم اٹھاؤ گے, وہ تو 100 قدم آتا ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه